الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك. فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم، وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وقال بعض السلف هذا أكبر الشرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ قیامت میں جب حساب ہوگا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ قیامت بھی حق ہے، قبروں سے اٹھنا بھی حق ہے، میدان محشر میں جمع ہونا بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، اور نامہ اعمال کی تقسیم بھی حق ہے. اب نامہ اعمال جو ہیں ہر انسان کے، اس کے بارے میں 3 قول ہیں، یاد رکھیں. ایک قول تو یہ ہے کہ فرشتے دیں گے سب کو، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن جو ہیں ان کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافر جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے یہ سارے جو نامہ اعمال ہیں یہ جمع ہیں. پھر اللہ کے حکم سے ہوا چلے گی اور وہ اڑیں گے طائر. اللہ کے حکم سے پھر اڑتے ہوئے ہر چیز جو ہے مومن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں آئے گا اور کافر کے بائیں ہاتھ میں. اور پھر ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو نامہ اعمال اپنا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو. جو بھی زندگی کے لمحات گزرے ہیں اچھائی کے، ساری فہرست موجود ہو. اسی لیے جب کافر دیکھیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے، ان کی تو آنکھیں پھٹ جائیں گی، کہیں گے ما لہذا الکتاب. یہ عجیب کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. ہم سے جو چھوٹی بڑی جو بھی غلطی ہوئی سب لکھی ہوئی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
ولا یظلم ربک احدا، اللہ نے فرمایا تیرا رب ظلم نہیں کرتے کسی پہ، تمہارے نامہ عمل کے مطابق سزا ملے گی۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا تو وہ بلائے گا، او میرے دوست، میرے عزیزو، آؤ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا امتحان کا۔ اور یہ اچھا کیوں آیا ہے؟ انی ظننت، مجھے یقین تھا۔ یاد رکھو کہ ظن کبھی بمانے یقین بھی ہوتا ہے، ظن کبھی بمانے گمان بھی ہوتا ہے، اور ظن جو ہے کبھی بمانے یقین بھی ہوتا ہے۔ الذین یظنون عند ملاقیہم عند ربہم، یقین۔ یہاں بھی انی ظننت ایقنت، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ يَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نہ ہی ملتا تو بہتر تھا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حال کیا ہے اور میرے اعمال کیا ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ہر عمل چھوٹا ہے یا بڑا قیامت میں لکھا ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے کوئی ذرے کے برابر بھی اچھائی کی وہ بھی موجود ہے، برائی کی وہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ نہ سمجھا کرو کہ بھائی کیا میں خیرات کروں، یار خیرات کے لیے تو پیسہ ہونا چاہیے، میں کیا 1 ریال کسی کو دے دوں، 1 آنا بھی ہو دے دو، کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو، کچھ بھی نہیں ہے کسی معذور کو راستے سے گزار دو، کچھ بھی نہیں ہے کسی معذور بیچارے ویل چیئر میں بیٹھے ان کو ذرا ویل چیئر پکڑ کے مدد کر دو۔ یہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت توجہ کرتی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن بیٹھے تھے صحابہ میں۔ حضرت ابن عباس جو ہے نا یہ حبر المفسرین، تفسیر قرآن کے امام۔ وجہ کیا ہے کہ حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ جس نے نبی سے پڑھا ہو، نبی نے دعا کی ہو، اس کے علم کا پھر کیا کہنا۔ ہم کسی بڑے استاد سے پڑھتے ہیں تو فخر کرتے ہیں یار میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے، اور میں نے فلاں بزرگ سے پڑھا ہے۔ اور پہلے دور میں ہوتا بھی یہی تھا کہ جہاں جس فن کا کوئی چوٹی کا عالم ہوتا تھا نا طالب ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہیں جاتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس اتنے بڑے شان والے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو ایک دن وہ ذکر فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب نامہ اعمال ایک بات یاد رکھو، ایک تقسیم ہوگی مومن کافر کی۔ مومن جتنے ہیں ایمان والے ان کو نامہ عمل ملے گا دائیں میں، کافر کو ملے گا بائیں میں، یہ پہلی تقسیم۔
اس کے بعد نامہ اعمال جو ہے جو دائنے والے ہیں پھر ان کے مرتبے ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ، ان کے پھر اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا کفر کے بھی درجات ہیں، ایک عام آدمی کا کفر ہے، ایک ابو جہل کا کفر ہے، ایک فرعون کا کفر ہے، ایک قارون حامان کا کفر ہے، شداد کا کفر ہے، اسی طرح پھر ان کے بھی درکات۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی نا تو سب سے پہلے دائنے ہاتھ میں جو نامہ عمل ملے گا نا وہ حضرت عمر کو ملے گا۔ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب صحابی کا نام آئے کہا کر، پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور ہم تو کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، یہ وہ شان والے ہیں جن کو اللہ نے فرما دیا میں راضی ہو گیا۔ ہم تو رات دن یہی عمرے کر رہے ہیں، آج کریں کہ اللہ راضی ہو جا، یہ تو شان والی جماعت ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا۔ صرف اتنا نہیں فرمایا وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام صحابہ ہے۔ تو ایک صحابی حیران ہوا، اس نے کہا حضرت اگر سب سے پہلا نمبر نامہ اعمال میں حضرت عمر کا ہوگا فَأَيْنَ أَبِي بکر، تو ابو بکر کا کیا مقام ہے پھر؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے ہاتھ، مجھے افسوس ہے تیرے عقل پر۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، عمر نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی گیا ہوگا، اس کو اعمال نامے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو نسبت ہے ابو بکر کی حضور کے ساتھ۔ اللہ کے بندے نے کہا وہ تو عند ملیک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نامہ اعمال ملے گا، اس میں ہر چیز لکھی ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر امت جو ہے اس کی قیادت اس کا نبی کرے گا۔ اس لیے یہاں بھی لفظ ہے امام، تو امام سے بعد نے کہا مراد ہے نبی، کیونکہ نبی ہی تو اصل امام ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ امام کا اطلاق نبی پہ بھی ہوتا ہے، کتاب پہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت ہوگی یحاسب کل امت، ہر امت کا حساب ہوگا، ان کا امام، ان کا نبی صاحب ہوگا۔ اس لیے بعد نے فرمایا کہ امامہم سے مراد کیا ہے؟ بنبیہم، چونکہ دوسری آیت بھی تائید کرتی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، کیونکہ ان کے امام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اصحاب الحدیث کون ہوتے ہیں؟ جن نے حدیث کی خدمت کی ہے، جنہوں نے حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، اسماء الرجال پہ کتابیں لکھی ہیں، جن نے نقد کا کام ہے، وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ یہ ان کا شرف ہے، ورنہ تو ہر مسلمان اصحاب الحدیث ہے، چونکہ حدیث پر ایمان نہ ہو تو آدمی کافر ہو جائے۔ وقال ابن زید، کہ امام سے مراد کیا ہے؟ بکتابہم، یعنی ان کی کتاب، الذی انزل علی نبیہم من التشریع، جو ان کے پیغمبر پہ کتاب اتری ہو، کتاب بھی ہوگی ساتھ اور فیصلہ ہوگا۔ ابن جریر نے اسی کو پسند فرمایا ہے، اور ایک روایت میں حضرت مجاہد کہ انہو کان بکتبہم،
ایک قول یہ بھی ہے کہ امام ہم یعنی کتاب ہم، کتاب سے کیا مراد ہے؟ سب کا اپنا نام ہے عمل، سب کے ہاتھ میں اپنی کتاب ہوگی نہیں۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کتاب سے مراد وہ کتاب جو اللہ نے ان کے پیغمبر پہ اتاری، اور کتاب سے مراد وہ کتاب جو ان کو قیامت میں ملے گی۔ ان ابن عباس فی قولہ یوم ندعو کل ناس بامامہم قال بکتاب اعمالہم، ان کے اعمال کی جو کتاب ہے یہی امام ہے۔ وقد قال ابو العالیہ والحسن والضحاک وهذا القول هو الارجح، مفسر فرماتے ہیں یہی قول جو ہے راجح ہے کہ امام سے مراد یہاں ان کی کتاب ہے جو سب کے اپنے اپنے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو یہاں بھی امام سے مراد کتاب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب کتاب رکھی جائے گی اب مجرمین گھبرا چکے، اس میں تو ہر چیز ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِمَامِهِمْ أَن كُلَّ قَوْمٍ بِمَن يَأْتَمُّونَ بِهِ، فَأَهْلُ الْإِيمَانِ اعْتَمُّوا بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَأَهْلُ الْكُفْرِ اعْتَمُّوا بِأَئِمَّتِهِمْ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ امام سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جن کی انہوں نے اتباع کی وہ ان کا امام، جیسے کہ مومنوں نے پیغمبروں کی اتباع کی اور کافروں نے اپنے بڑوں کی اتباع کی۔ کما قال وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ان کے بھی کافروں کے بھی امام ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے۔ ففی الصحیحین تتبع کل امۃ ما کانت تعبد، ہر امت اسی کی اتباع کرے گی جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، جو دنیا میں بتوں کی پوجا کرتا آج بھی بت تو اس کا امام ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر بندہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا ڈر سے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، سب کو اس کے نام عمل کی طرف بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرمائے کہ میرے بندے آج میں تمہیں بدلہ دوں گا جو کچھ تم نے کیا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب لکھی موجود ہے جو سچ فیصلہ کر رہی ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَن يُجَاءَ بِالنَّبِيِّ إِذَا حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَ أُمَّتِهِ، تو امام مفسر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کتاب بھی ہو سکتی ہے، نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ شَاهِدًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ بِأَعْمَالِهَا، ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دیں گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین نور سے بھر جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اب اللہ کے نبی بھی اور فرشتے بھی گواہی کے لیے آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ نے فرمایا میرا بدنی اس وقت کہ ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو بلائیں گے گواہی کے لیے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام انبیاء کی صداقت کی گواہی آپ دیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُرَادُ هَٰهُنَا بِالْإِمَامِ هُوَ كِتَابُ الْأَعْمَالِ، مفسر فرماتے ہیں یہ سارے قول ٹھیک ہیں لیکن یہاں مراد وہی ہے اس کے نام عمل۔ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو بعد میں کتاب کا ذکر ہے کہ جو مومن ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گی۔ مِن فَرْحَتِهِ وَسُرُورِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ،
یکرہو ویحب قراءتہ، اس کے اعمال صالحہ کو پڑھے گا تو خوش ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اسی طرح فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. قد تقدم ان الفتیل هو الخیط المستطیل فی شک النواۃ. اللہ نے فرمایا ان پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیلہ کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے وہ فتیلہ، اتنی بھی ظلم نہیں ہوگا. وقد روى الحافظ ابو بکر البزار حدثنا حدیثا فی هذا فقال حدثنا محمد بن يعمر ومحمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيؤتى كتابه بيمينه. اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. وَيَمُدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ، اس کے جسم میں برکت دیں گے. وَيُبَيِّضُ وَجْهَهُ، اس کے چہرے کو منور کریں گے. وَيَجْعَلُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجًا مِّن لُؤْلُؤَةٍ يَتَلَأْلَأُ، اور مومن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو موتی چمک رہے ہوں گے. فَيَنطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِن بَعِيدٍ، وہ دیکھ جائے گا، دوست دیکھیں گے. اللہم آتنا بہذا، کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی دے. وبارک لنا فی ھذا فیاتیہم فیقول لہم ابشروا فإن لکل رجل منکم مثل ھذا. آئے گا وہ کہے گا مطمئن رہو، ہر مومن کو یہ نعمت ملے گی. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَيُسَوَّدُ وَجْهَهُ، کافر کا چہرہ سیاہ ہوگا. وَيَمُدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ وَيَرَى وَصَابُهُ يَقُولُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ھذا أَوْ مِنْ شَرِّ ھذا. اس کے ساتھی جب دیکھیں گے وہ بھی اللہ کی پناہ پکڑیں گے اور کہیں گے اللہم لا تأتنا بہ فیاتیہم ویقولن اللہم آخذ، اللہ اس کو اور ذلیل کر دے. فیقول ابعدکم اللہ فإن لکل رجل منکم مثل ھذا. وہ کہے گا کہ مجھے کیا گالیاں دے رہے ہو، جتنے ہیں نا تم میں کافر سب کے لیے یہی سزا ہے. ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہو آگے بھی اندھا. اندھے کا کیا معنی؟ یعنی اللہ کا قرآن نہیں دیکھتا، نہ پڑھتا ہے، نہ عمل کرتا، یہ اندھا ہے. اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا. اصل اندھا وہی ہے کہ جو قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، عمل کے لیے تیار ہی نہیں. مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ بن زید. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَعْمَى، اندھا کیا معنی؟ عَنْ حُجَّةِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَبَيِّنَاتِهِ، اللہ کے قرآن کے اندر دلائل ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں، لیکن وہ اندھا دیکھتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اندھا پھر سزا بھی یہی ملے گی. وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَأَضَلَّ مِنْهُ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. پھر اللہ اس کو قیامت میں بھی وہی سزا دیں گے کہ تم نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے ہی فائدہ نہیں اٹھایا تو آج بھی تمہارے لیے معلومی ہی معلومی ہے. واللہ اعلم.